رکھنا، اگر اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری تو پھر اس نے اعلان کر دیا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر، تو نے اللہ کو رب مانا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، ما لہ من دافع، اور جب وہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، جب وہ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آئیے اللہ اکبر، اس عذاب کی کچھ جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ احساس ہو۔ اللہ اکبر، یہ جنت بھی کوئی کہانی قصہ نہیں ہے اور یہ جہنم بھی کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سچائیاں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے مومنوں کے نزدیک کہ اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، جو اس میں شک کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، آئیے آپ کو عرض کروں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نوجوانوں کی خصوصی توجہ، دل کے کانوں سے اس حدیث مبارکہ کا سماعت کریں۔ اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے جسے ہم مشرق کہتے ہیں، اگر وہاں جہنم کی آگ کی ایک چنگاری رکھی جائے، جہاں سے سورج نکلتا ہے جسے ہم مشرق کہتے ہیں، وہاں جہنم کی آگ کی ایک چنگاری رکھی جائے، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے جسے ہم مغرب کہتے ہیں، وہاں کسی انسان کو کھڑا کیا جائے تو چنگاری سورج کی اگر مشرق میں ہوگی تو وہ ایک چنگاری مغرب کے کھڑے ہوئے انسان کو جلا کر کے خاک کر دے گی۔ یہ جہنم کی ایک چنگاری کا حال ہے، یہ جہنم کی ایک چنگاری کا حال ہے کہ مشرق میں ہو تو مغرب والے کو جلا کے خاکستر کر دے، خاک کر دے۔ اب آپ مجھے بتائیں اللہ کے بندو، دوسری حدیث بھی سن لے، کعب احبار کہتے ہیں اگر جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا مشرق کی طرف تو مغرب میں کھڑے ہوئے انسان کا بھیجا اس کے سر میں کھول کھول کر کے بہنے لگے گا اور وہ جل کر کے خاکستر ہو جائے گا۔ اندازہ فرمائیں مشرق میں کھولا جائے تو مغرب میں یہ اثر پڑے، مشرق میں چنگاری رکھی جائے تو مغرب میں یہ اثر پڑے۔ اب ذرا غور کرنا، اللہ اکبر، جن لوگوں کو پورا کے پورا جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جائے گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا او انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ زندگی کے خوبصورت لمحات، یہ زندگی کے حسین ترین لمحات، یہ زندگی کی خوبصورت راتیں، یہ زندگی کے پربہار دن، اللہ اکبر، اگر اللہ کی نافرمانی میں گزارو گے تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کر لو، اپنے آپ کو جہنم میں جلانے کے لیے تیار کر لو۔ اور غور تو کرو مسلمانوں، اندازہ تو کرو ہم میں کون ہے جس کے جسم میں اتنی طاقت ہے، جس کے جسم میں اتنی قوت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم میں سب سے کم اور ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ یہ جہنم کا سب سے کم عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں اس کے پیروں میں ہوگی تو اس کے سر میں ایسے بھیجا کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، اور اس کے کانوں سے وہ بہے گا اور اس کی ناک سے بہے گا۔ اندازہ فرمائیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جو ہلکے عذاب کا یہ عالم ہے تو بھاری عذاب کا عالم کیا ہوگا، دردناک عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ اب آئیے ذرا جہنم کے اس عذاب کی ایک جھلکی میں آپ کے سامنے رکھوں حدیث پاک کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی ہو۔ آج کل لوگ جب عورتوں کو دیکھتے ہیں
نارملی طور پر کسی عورت کو دیکھنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنا، گندی نظر سے دیکھنا اور جرم کی نظر سے دیکھنا، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حالانکہ آج فلموں کا دور ہے، سیریلوں کا دور ہے، ہنسنے کی کوئی یہ بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات، اگر آپ اس کو مسکرا کر اور ہنس کر کے نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا اپنا معاملہ ہوگا، لیکن اگر آپ واقعی مسلمان اور مومن ہیں تو یہ تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عورت پر اگر تم نے ایک مرتبہ پاپ کی نظر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخ ڈالے گا۔ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں وہ تمہاری آنکھوں میں ڈالی جائے گی اور جہنم کی آگ تمہارے آنکھوں کے اندر بھری جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کتنے مرد آج دنیا کے اندر، بڑی معذرت کے ساتھ، آپ اس کو برا مت ماننا، لیکن چونکہ اصلاح عقائد اور اصلاح معاشرہ پر آپ نے محفل رکھی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ سچی باتیں پیش کر دوں جس کو میں جانتا ہوں، اور ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم پبلک کی پسند کی بات کرنے کی بجائے اللہ رسول کی پسند کی بات کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ آج بد نظری کا گناہ، بد نگاہی کا گناہ، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے کا گناہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے جیسے کتا ہر وقت چھچڑے کو لالچ کی نظر سے تکتا ہے، فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے آج لڑکوں کے دل میں اور جوانوں کے دل میں اتنی گندگی بھر گئی ہے کہ محلے کی لڑکیاں بھی اگر گزر جائیں تو ان کو بھی لوگ گھور کر کے دیکھتے ہیں، گندی نظر سے دیکھتے ہیں، پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، مسجدوں سے دور ہے، وہ تو یہ سب گندے کام کرتے ہی کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، جو دیندار کہلاتے وہ بھی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں جس رسول کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس رسول کے کہنے پر آپ نے اسلام کو حق مانا ہے، وہی سچے رسول فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو اگر تم نے پاپ کی نظر سے دیکھا تو تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ تھوڑا غور کرو، جب انہوں نے کہہ دیا ڈالی جائے گی تو ڈالی جائے گی۔ دنیا کی طاقت، کوئی طاقت اس فرمان کو بدل نہیں سکتی۔ پتھر پہ پڑی ہوئی لکیر مٹائی جا سکتی ہے، فرمان مصطفیٰ کی حقانیت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وہ کہتے جو ہے قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، جو ان کو وحی کی جاتی ہے وہ وہی بات کہتے ہیں، گویا کہ زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا تجزیہ کریں۔ اے میری قوم کے جوانوں، فلموں میں عورت دیکھ رہے ہو، زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو، گندی پکچریں دیکھ رہے ہو، محلوں کی عورتوں پر غلط نظر ڈال رہے ہو، اور ہمارے رسول فرما رہے ہیں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ آنکھ ہماری کتنی کمزور ہے کہ اگر پیاس کاٹی جائے تو پیاس کے ننھے ذرات ہماری آنکھ میں چلے جائیں تو آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا تنکا آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ سے پانی بہنے لگتا ہے۔ اگر آنکھ میں تھوڑا سا کچرا چلا جائے تو آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ غور کرنا ذرا، جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ان آنکھوں میں کسی کو تکنے کی بنیاد پہ ڈالی جائے گی تو ہمارا انجام کیا ہو؟ یہ دنیا ہے اور یہ دنیا ختم ہونے کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا، اور بہت جلدی کوچ کرنا۔ موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، ایک دن یہ روح اور جسم کا تعلق توڑ دے گی۔ موت برحق ہے، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، جو مردود لوگ تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور جو محبوب لوگ تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جب محبوبوں کو بھی موت آ گئی، مردودوں کو بھی موت آ گئی، ہم کون؟
ہمیں بھی آنی، کسی کو آج کسی کو کل، پتہ نہیں کون کب جائے گا، مگر یاد رکھنا محبوب اور مردود کی موت میں فرق ہے، اور بہت فرق ہے۔ اگر مردود بن کے مرو گے، جرائم کر کے مرو گے، گناہ کر کے مرو گے، آوارگی کر کے مرو گے، عیاشی کر کے مرو گے، اس جسم میں کیڑے پڑیں۔ یہ خوبصورت نرم و نازک جسم جس پہ مٹی نہیں بیٹھنے دیتے ہو، یہ خوبصورت جسم جس کے لیے کاسمیٹک آئٹمز پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، ہمارے علماء منع نہیں کرتے، اگر حرام کی آمیزش نہیں ہے تو کاسمیٹک آئٹم کا استعمال وہ جائز قرار دیتے، لیکن میں کہنے کی بات ہے، مجھے بتائیں جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی بیوٹی کے لیے، اپنی آنکھوں کے حسن کے لیے، اپنی آنکھوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے، اپنے بالوں کے حسن کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ گرمی کے موسم میں یہ، سردی کے موسم میں یہ، برسات کے موسم میں یہ، اے سی، پنکھے، یہ وہ، لیکن اگر گناہ سے نہیں بچائے، پنکھے سے اگر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھا گرمی سے، تو کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ آپ جانتے ہیں، لیکن ہزاروں گرمیاں آپ کا وہ نقصان نہیں کر سکتی جو گناہ آپ کا نقصان کریں گے۔ اللہ اکبر، مرنے کے بعد اسی جسم کو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے، اسی جسم میں کیڑے پڑنے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، وہ قبر کی تاریک وادی جس میں کروٹ بدلنے کی بھی انسان کے اندر طاقت نہیں ہوگی، نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، مٹی مٹی مٹی، صرف مٹی، نہ تکیہ نہ چادر، کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہاں کوئی بادشاہ نہیں، وہاں کوئی وزیر نہیں، وہاں کوئی سپاہی نہیں، وہاں کوئی متولی صاحب نہیں، وہاں کوئی مخیر قوم و ملت نہیں، وہاں کوئی سیٹ صاحب نہیں، وہاں کوئی مزدور نہیں، وہاں سب صرف میت ہی میت رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہے تو بھی وہ میت ہے، انجینئر ہے تو بھی وہ میت ہے، مولانا ہے تو بھی وہ میت، خطیب صاحب ہے تو بھی وہ میت ہے، شیخ صاحب ہے تو بھی وہ میت ہے، مغل صاحب ہے تو بھی وہ میت ہے، صرف میت کی حیثیت میں لوگ پڑے رہتے ہیں۔ اور وہاں کیفیت کیا ہے؟ اسی جسم میں کیڑے ہیں، جسم کو کیڑے کھا رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی فریاد کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، اندازہ کریں، جب ننھے ننھے مچھر جسم پہ بیٹھتے ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، تو جس وقت جسم کو کیڑے کھائیں گے اور یہ جسم کیڑوں کی غذا بنے گا، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ کیا تیاری کی اس قبر کی وادی کے لیے؟ کیا تیاری کی؟ وہاں کسی کا نسب کسی کو بچانے آنے والا نہیں، کسی کی ڈگری کسی کو بچانے آنے والی نہیں، وہاں کسی کا خاندان، کسی کا قبیلہ کسی کو بچانے آنے والا نہیں۔ وہاں تو ایک ہی چیز ہے، اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے تو قبر بدبودار ہو گئی، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو گئی، کفن بھی آگ کی شکل اختیار کر گیا، آنکھیں بہ رہی ہے، جسم میں کیڑے ہیں، پیٹ پھٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کیفیت ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی شان یہ ہے، جسم کو کیڑوں کا چھو جانا تو دور کی بات ہے، اس کے کفن کو بھی مٹی خراب نہیں کر سکتی، اس کے کفن کو بھی مٹی چھو نہیں سکتی، اس کا کفن بھی محفوظ رہے گا۔ کہنے والا کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بات اتنی ہے، اللہ کو راضی کر۔ اب مجھ سے میں پوچھتا ہوں، ہم نے کیا کام کیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام ہیں؟ جو 6,000 10,000 کی نوکری دیتا ہے ہم اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ سے بغاوت کا حال کیا ہے اپنا سوچو، اللہ رب العزت سے دوری کا حال کیا ہے، ناشکرے پن کا حال کیا ہے؟ جو 10,000 اور 6,000 کی نوکری دے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں۔ وہ بول دے صبح 6 بجے آنا تو 6 بجے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات میں 10 بجے واپس جانا تو رات میں 10 بجے واپس جاتے ہیں۔ نہ بچوں کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ شادی بیاہ کی پرواہ، نہ دوست احباب کی پرواہ نہیں، بھائی وہ نوکری سے نکال دے گا 6 بجے پہنچنا ہے۔ بچے کہہ رہے ابا ذرا جلدی آ جانا، نہیں بیٹا نہیں آ سکوں گا کیونکہ نوکری سے نکال دے گا، 10 بجے بولا ہے تو 10 بجے۔ جو 10,000 کی نوکری دے اس کی اتنی حکم کی تم اس کا خیال کرتے ہو، اور جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بنائی، ماں کے پیٹ میں شکل بنانے سے لے کر ہمارے پیدا ہونے کے پہلے دودھ ماں کے سینے میں پیدا کرنے تک، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے سینے میں غذا پہلے پیدا ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ یہ سیٹ لوگ،
یہ نوکری دینے والے لوگ، یہ سیاسی لیڈر، یہ تمہارے دوست، یہ تمہارے ماں باپ، یہ تمہارے دادی دادا، کون پیدا کرتا؟ وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک۔ ماں کے پیٹ میں شکل وہ بناتا ہے۔ کبھی اپنی شکل دیکھ کر اتنا گھمنڈ کرتے ہو، اتراتے ہو، آئینے میں بار بار دیکھ کر کے خوش ہوتے ہو؟ کبھی سوچا اگر اتنی خوبصورت شکل بنانے کی بجائے چوہے کی طرح ڈال دیتا شکل، ہاتھی کا رنگ ڈال دیتا، کتے کا رنگ ڈال دیتا، کسی اور کا رنگ ڈال دیتا؟ دنیا کے اندر ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کی شکلیں دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اپنی شکل دیکھ کے خوش ہوتے ہو؟ کبھی سوچا اس نے کتنی اچھی شکل بنائی کہ میں اپنی شکل دیکھ کے خود خوش ہو رہا ہوں؟ کبھی سوچا؟ شکل بنائی، ماں کے پیٹ میں سنبھال کے رکھا، جہاں ہوا نہیں جا سکتی تھی وہاں کھانا ہمیں پہنچایا، 9 مہینے تک کھلایا اس نے۔ نہ باپ کھلا سکتا تھا، نہ ماں کھلا سکتی تھی، نہ دادی کا ہاتھ جا سکتا تھا، نہ دادا کا ہاتھ جا سکتا تھا۔ کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ اور کہاں سے کھلایا؟ ناف کے اندر نلی بنائی، اس نال کے ذریعے سے کھلایا، منہ کے ذریعے سے نہیں کھلایا۔ توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی، ناف کے ذریعے سے، کیونکہ کھلا کائے سے رہا تھا؟ خون سے کھلا رہا تھا، پرورش کر رہا تھا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خون اس کی غذا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے کرم کا خیال کتنا ہے کہ ناف سے خون ڈالا، منہ سے نہیں ڈالا۔ اے بندے، جو زبان سے تو میرا نام لے گا، خون سے اس زبان کو میں ناپاک نہیں ہونے دوں۔ غور فرمائے، توجہ فرمائے، اتنے شان سے کھلایا، اس تقدس انداز میں کھلایا۔ پھر اس کے بعد پیدا ہوا، تو پیدا ہونے کے بعد یاد رکھنا اس کے احسانات۔ پیدا ہونے کے بعد اگر ماں کے دل میں نفرت ڈال دیتا، باپ کے دل میں نفرت ڈال دیتا، تو ماں کچرے کی کنڈی پہ پھینک کر کے بھاگ جاتی، دوا کھانے کے پلنگ پہ چھوڑ کر بھاگ جاتی۔ لیکن اللہ نے نفرت نہیں ڈالی۔ دنیا میں ایسی مائیں بھی تو ہیں، کسی کو پلنگ پہ چھوڑ کر بھاگ گئی، کسی کو کچرے کی کنڈی پھینک کے بھاگ گئی، کسی کو قبرستان میں ٹنگا کے بھاگ گئی، کسی کو شمشان میں ڈال کر کے بھاگ گئی۔ ایسی مائیں بھی تو دنیا میں ہے، لیکن ہماری ماں سینے سے لگا کر گھر کیوں لے گئی؟ کیونکہ وہ اللہ ہے جس نے ماں کے سینے میں محبت ڈال دی تھی۔ اس کو کچرے میں نہیں پھینکا جائے گا، اس کو دوا خانے میں چھوڑ کے نہیں بھاگا جائے گا، بلکہ سینے سے لگا کے تو گھر لے جائے گی۔ گھر لے کر کے گئی، پھر اس کے بعد اپنے ناموں پر اتراتے ہو، یہ اچھا سا نام دل میں ڈالا کس نے؟ اسی اللہ نے ڈالا۔ اگر یہ اچھا سا نام ڈالنے کی بجائے اللہ اکبر پتہ نہیں کیسے کیسے نام بھی لوگ رکھ لیتے ہیں، ارے اپنے اچھے ناموں پر ناز کرتے ہو۔ یہ اچھے نام کا دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ دلوں میں القاء کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے جسے رب محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ماں کا سینہ، اس کی پہچان کس نے عطا کی؟ اللہ اکبر۔ بچہ کچھ نہیں جانتا، نہ اپنے آپ کو جانتا ہے نہ کسی اور کو جانتا ہے، لیکن خالہ کھڑی ہوئی ہے، چچی کھڑی ہوئی ہے، ممانی کھڑی ہوئی ہے، سب موجود ہے، مگر وہ 2-4 دن کا بچہ جس کے سینے کی طرف منہ لے کر جاتا ہے وہ اس کی ماں ہی ہوتی ہے۔ یہ پہچان کس نے عطا کی؟ یہ معرفت کس نے عطا کی؟ اس اللہ نے عطا کی۔ پھر اس کے بعد اندازہ کرو، اللہ اکبر، اس دودھ کو ہضم کرنے کی طاقت دینے والا کون؟ وہی میرا اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دن گزرتے گئے، پیروں پہ کھڑا کرنے والا کون؟ وہی میرا اللہ۔ چلنے کی طاقت دینے والا کون؟ وہی میرا اللہ۔ بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ وہی میرا اللہ۔ پھر اس کے بعد اسکول پہنچے تو علم کا ذریعہ بنانے والا کون؟ وہی میرا اللہ۔ بڑے ہو گئے تو روزی دینے والا کون؟ وہی اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر جوان ہو گئے، اچھی بیوی دینے والا کون؟ وہی اللہ۔ پھر اولاد دینے والا کون؟ وہی اللہ۔ سوچو، جو 10,000 کی نوکری دے اس کے اتنے فرما بردار ہو، اور جو اللہ ہر نعمت عطا کرے اس کی کیا فرما برداری کی ہے؟ وہ اللہ کہتا ہے فجر میں آؤ، کتنے آتے ہو؟ 10,000 کی نوکری والے کا فرمان تو مانتے ہو، جس نے نوکری سے نکال دینا ہے۔ اگر کوئی کان بھر دے تو نوکری سے نکال دینا ہے، اور جو نوکریاں دیتے ہیں ان کے دلوں میں ہماری کوئی محبت بھی نہیں ہوتی، غلاموں کی طرح رکھتے ہیں۔ جا کر کے چیک کرو، میں نفرتوں کی بولی بولنے نہیں آیا لیکن حقائق ہیں، جا کے چیک کرو کتنے سیٹ اپنے مزدوروں کو بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں، ذرا چیک کرو، جاؤ۔ اور وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ پھر کہتے ہیں مولانا ہم مارے کیوں جا رہے ہیں، تباہ کیوں کیے جا رہے ہیں، برباد کیوں کیے جا رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے کہا 6,000 اور 10,000 کی نوکری دینے والے کا تو وفادار ہے، اور جس اللہ نے تجھے سانس لینے کی طاقت دی اور سانسیں پیدا کی، اگر اللہ یہ آکسیجن روک لے تو کہاں جاؤ گے؟ میرے بھائی ڈاکٹر
ایک دن اگر آکسیجن لگا دے تو بڑا بل ہمارے ہاتھ میں تھماتا اتنے پیسے چاہیے. پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ آکسیجن دیتا ہے. کب بل آیا آپ کے گھر میں کہ اللہ کے یہاں اس کو پے کیجیے؟ بتائیں, آپ بتائیں نا, مجھے بتائیے, غور کیجئے. اللہ نے ساری نعمتیں فری میں دی, مفت میں دی, مگر یاد رکھنا اس سے وفا نہیں کرو گے تو ایک دن ہے جسے میدان محشر کہتے, یوم حساب کہتے. قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ جو نعمت ہم نے دی اس کا حساب نہیں لیں گے؟ لیں گے. قرآن کہتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ہر نعمت کا حساب ہوگا. نعیم کے متعلق حساب ہوگا, نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعیم سے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں زبان ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ. ایک قول بیان کرتا ہوں, بات اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. بعض مفسرین اس طرف گئے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت میں ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے, یعنی ہم خاص طور پہ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں. اللہ خاص طور پہ جوانی کا حساب لے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا, کہاں گزارا. یہ میرے سب جوان بیٹھے ہوئے, میں ان سے پوچھتا ہوں, بات طویل تو نہیں کروں گا, اپنے وقت پہ بات ختم کروں گا کیونکہ مجھے آگے کے پروگرام میں بھی جانا ہے, اس لیے بات بہت وقت پہ ٹائم پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی, مگر توجہ سے سننا. یہ میرے جوان بیٹھے ہوئے, مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اے جوانوں, جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے کسی عزت دار مہمان کی قدر کرتے ہو. جملے پہ غور کرنا مولا مشکل کشا کا, جیسے مہمان کی قدر کرتے ہو, عزت دار مہمان, ویسے جوانی کی عزت کرو. کیوں؟ مہمان اسی کو کہتے ہیں جو جانے کے لیے آتا ہے, جو رہنے کے لیے آئے وہ مہمان نہیں ہوتا. نمبر ایک. نمبر دو, پھر مہمان 10 دن 20 دن نہیں رہتا, مہمان صرف 3 دن رہتا ہے. 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں رہتا, اور جو 3 دن سے زیادہ رہے وہ مہمان نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ مہمان صرف 3 دن کا, جو 3 دن سے زیادہ رکے گا وہ مہمان نہیں مانا جائے گا. مہمان کتنا؟ صرف 3 دن کا. تو جیسے مہمان 3 دن رہتا ہے ویسے جوانی بھی صرف 30 سال رہتی ہے. جیسے مہمان آنے کے لیے جانے کے لیے آتا ہے ویسے جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے. جوانی ہمیشہ رہے گی نہیں, یہ چلی جائے گی. 30 سال تک رہتی ہے سب کی جوانی, 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 46 سال پر جوانی ختم ہونے لگتی ہے. اس کے بعد ادھیڑ عمر شروع ہوتی ہے, بڑھاپا شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا جوانی کی قدر کرو, اور کیسی قدر کرو؟ جیسے کسی مہمان کی قدر کرتے ہو, جیسے مہمان کی عزت کرتے ہو, توقیر کرتے ہو, ایسے جوان کے ایک جوانی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو. یہ جو جوانی کو ضائع کر رہے ہو, 30 سال کے بعد یہ جوانی ختم ہو جائے گی. 46-47 سال کی عمر میں پہنچو گے تو ادھیڑ بن جاؤ گے. اس وقت تو جوانی کے خوبصورت لمحات کو یاد کرو گے, لیکن پچھتاؤ گے کہ ہم نے تو نکڑوں پہ بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیل کے جوانی کو ضائع کر دیا, فیس بک پر جوانی کو ضائع کر دیا, یوٹیوب پر جوانی کو ضائع کر دیا. یاد رکھو یہ جوانی بہت قیمتی ہے, اور اسلام میں مسلمانوں کے یہاں جوانوں کی بہت عزت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں, اے مومنوں, اے مسلمانوں, جوانوں کی قدر کرو, قدر. کیونکہ فرمایا جب مکے میں نبوت کا اعلان کیا گیا تو مکے کے بڈھوں نے اس اعلان کو رد کر دیا, نہیں مانا. وہ مکے کے جوان تھے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ سب جوان تھے. صدیق اکبر کی عمر کلمہ پڑھتے وقت جب وہ 37 سال کی تھی, یہ جوانی کی عمر ہے. فاروق اعظم کی عمر 27 سال کی تھی. مولا علی کی عمر تو 7 یا 9 سال کی تھی. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب رسول اللہ پہ آنے والے تیر میں اپنے سینے پہ لیتا تھا احد کی جنگ میں, اس وقت میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے, صرف 16 یا 17 سال کا جوان تھا. تب میں رسول اللہ پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا کرتا تھا. ہاں ہاں, میری قوم کے جوانوں, اندلس کے ساحل پر جنہوں نے کشتیاں جلائی وہ بھی جوان تھے. بیت المقدس پر جنہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا وہ سب بھی جوان تھے. بیت المقدس جنہوں نے فتح کیا وہ سب جوان تھے. بدر جنہوں نے فتح کیا وہ سب جوان تھے. احد جنہوں نے فتح کیا وہ جوان تھے. خیبر کا دروازہ جس نے اکھاڑ کے پھینکا وہ تو
تو ایسا جوان تھا کہ رسول اللہ پکار اٹھے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے اور علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، سب جوان، نعرہ حیدری، میرے آقا نعرہ حیدری۔ وہ بلال حبشی جو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر سینے پر پتھر لے کر احد احد کہتے تھے، وہ بلال بھی جوان تھے، صہیب رومی بھی جوان تھے، بلال حبشی بھی جوان تھے، یہ سب جوان لوگ تھے۔ حضرت سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، یہ سب جوان لوگ تھے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا جوانوں کی قدر کرو، کیونکہ بڈھوں نے میری دعوت کو رد کیا، جوانوں نے قبول کر لیا۔ اصل میں جو جوانی ہوتی ہے وہ دیوانی ہوتی ہے۔ جوانوں کی کمزوری یہ ہوتی ہے وہ برائی بھی جلدی قبول کر لیتے ہیں اور اچھائی بھی قبول کر لیتے ہیں جلدی سے۔ اس لیے جوانوں کو ہم خاص طور پہ بلاتے ہیں قریب آؤ۔ جوانی پاپ کے لیے نہیں، جوانی جرائم کے لیے نہیں، جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث سن لیں، ایمان تازہ ہو۔ بوڑھے برا مت ماننا، چونکہ اسلامی معاشرہ ہے، بوڑھے بھی بہت اہم ہے اسلام میں۔ سب سے پہلے میدان محشر میں بوڑھوں کا حساب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کسی بوڑھے کو لاؤ، تو اس کی سفید داڑھی دیکھ کر اللہ فرمائے گا مجھے سفید داڑھی دیکھ کر اس کا حساب لینے میں حیا آتی ہے، اس کو ایسے ہی بخش دیا۔ یہ بوڑھوں کی فضیلت بیان کر دی، لیکن عنوان جو ہے وہ میرا اس وقت جوان ہے۔ تو کبھی کبھی لوگ برا مان جاتے ہیں کہ یہ خود بھی جوان ہے اس لیے تو میں بھی تو بوڑھا ہو جاؤں گا نا، آپ بھی ہوں گے، آخر میں تو بڑھاپے میں جانا ہی جانا ہے، اینڈ تو بڑھاپا ہی ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، اگر جوانی میں گناہ سے بچو گے تو اللہ بڑھاپا آنے نہیں دے۔ ہاں یہ خاص بات یاد ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو بڑھاپا نہیں آئے، بال سفید ہو گئے لیکن بالکل ٹنا ٹن تھے مضبوط۔ سفید بال ہونے پہ بڑھاپا نہیں آتا، جسم کمزور ہونے پہ بڑھاپا آتا۔ وہ ٹنا ٹن تھے 100 سال کی عمر میں بھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو جوانی گئی نہیں 100 سال کی عمر میں بھی؟ تو کہا میں نے جوانی میں گناہ نہیں کیا، جوانی میں نے اپنے دامن کو گناہ سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ میرے بھائیوں، اگر جوانی میں پاپ کرو گے، زنا، شراب، جوا، سٹا، حرام کام، کسی پہ ظلم، زیادتی، یاد رکھنا اللہ دور نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو جوانی میں آوارگی اور پاپ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا بدترین بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتا ہے تو اس کو موت بھی نہیں آتی، وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ اس وقت تو چادروں میں منہ چھپا چھپا کے بڈھے روتے ہیں ہم سے کیا ہو گیا، لیکن بہت دیر ہو چکی۔ کچھ لوگ ہم لوگوں سے کہتے ہیں ارے حضرت جوانی میں مزے کرنے دو بچوں کو، بڈھے ہو جائیں گے پھر عبادت کریں گے۔ ایک بات آپ سے کہوں، ابھی قربانی کا سیزن آنے والا ہے، ہر مسجد کا امام یہ تقریر کریں گے، انشاءاللہ امام لوگ، علماء لوگ تقریر کریں گے کہ جو جانور ہونا چاہیے وہ بڈھا نہیں ہونا چاہیے، خوبصورت ہو، جوان ہو، آنکھوں سے دیکھنے والا ہو، پیروں سے چل کر قربان گاہ تک جانے والا ہو، لنگڑا نہیں چلے گا، کانا نہیں چلے گا، اندھا نہیں چلے گا، بڈھا نہیں چلے گا، ہے نا؟ آپ سے پوچھتا ہوں جب قربانی کے لیے بڈھا جانور قبول نہیں کرتا اللہ، جس نے کھیت میں پوری زندگی کام کر کے ناکارہ ہو گیا ہو، اب چلنے کے قابل نہ ہو، دوڑنے کے قابل نہ ہو، وہ بڈھا جانور اللہ قربانی کے لیے قبول نہیں کرتا، تو بتاؤ جو پوری زندگی زنا کے اڈوں پہ گزار کر کے بڈھا ہوا ہو، جو سٹوں کا کاروبار کر کے بڈھا ہوا ہو، جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کر کے بڈھا ہوا ہو، جو مسلمانوں کا اور مسجدوں کا اور نمازوں کا مذاق اڑا کر کے بڈھا ہوا ہو، جو علماء پہ تانے کس کے بڈھا ہوا ہو، اب وہ بڑھاپے میں کہے گا کہ چلو میں اللہ والا بنتا ہوں۔ تو جب اللہ بڈھے بیل کو قربانی کے لیے قبول نہیں کرتا تو اللہ ان بڈھوں کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاپ میں گزار دی اللہ کیسے قبول کرے؟ میں مایوس کرنے آپ کو نہیں آیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کو محتاج سمجھائے؟ ارے جب کسی کے قابل نہیں رہے گا تو اللہ کے پاس آئے گا، جب کسی کے قابل نہیں رہے گا، جب تیرے پوتے بھی تجھے منہ نہ لگائیں، تیری پوتیاں بھی تجھ سے بھاگیں، جب بڑی بیوی کہے کہ جاؤ نا کیا گھر میں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا باہر بھی گھوم کے آیا کرو، تب مسجد جائے گا، تو اللہ پاک کیسے قبول کرے؟ اللہ کو تو جوان پسند ہے، جوان، اس کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو عبادت کرنے والے جوان ہیں، جوان، اللہ ان لوگوں کو بڈھوں پہ وہ
فرمائی. سبحان اللہ جیسی فضیلت مرسلین کی, نبیوں کی, پبلک پر ہے, عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ بوڑھوں پہ وہ فضیلت عطا کرتا ہے. غور فرمائیں, یہ جوانی کی عبادت کی برکت ہے. اور ایک بات سن لیں, اس کے بعد اللہ اکبر بات سمیٹتے ہیں. اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو جوان جوانی میں عبادت کرے, دو کام کرنا ہے, جوانی میں عبادت کرے اور حرام کام سے بچے. جوانی میں عبادت کرے اور حرام کام سے بچے, ایسے جوانوں کو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے. ابھی آپ کو صدیق نہیں پتا, میں بتاؤں گا. لوگ ولی بننا چاہتے ہیں, ولی سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے. قطب, ابدال, یہ ولی لوگ جو ہیں ان سے بڑا مرتبہ صدیق کا ہے.